اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی ایک نسبتاً طویل آیت نمبر 28، جس کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں ہمیں وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم پہلے تو حصے کریں گے 3۔ پہلا حصہ ایک طویل حصہ ہوگا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ دوسرا ایک مختصر حصہ ترید زینت الحیات الدنیا، اور تیسرا اس سے تھوڑا لمبا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں دیکھتے ہیں مزید کوئی حصہ بنے گا تو جی بالکل بنے گا، اس لیے کہ اس میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، اور واو عاطفہ جو ہے یہ 2 جگہ پر ہے، ایک 2 اسماء کے درمیان میں ہے، بالغداۃ والعشی، لیکن یہاں پر ہم الگ حصہ نہیں کریں گے کیونکہ واو عاطفہ جب فعل سے پہلے ہو تو ہم الگ حصہ کرتے ہیں۔ تو دوسرا واو ہمیں نظر آ رہا ہے ولا تعدو یہاں پر، تو یہاں سے ہم ایک حصہ الگ کر دیں گے۔ تو اس حصے کے پہلے ہم حصے کریں گے 2۔ پہلا حصہ ہوگا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور دوسرا ہوگا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اب جو پہلا حصہ ہے نا، اس میں ہمیں ایک جملہ الگ سے مل رہا ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے یریدون، تو ہم پہلے حصے میں مزید ایک حصہ اور بنا دیں گے، تو گویا پہلے حصے کے 2 حصے ہوں گے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، دوسرا ہوگا یریدون وجہہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پہلے حصے میں بھی یدعون آ رہا ہے فعل، لیکن یہ فعل جو ہے یہ الذین کے ساتھ آ رہا ہے، لہٰذا اس کو ہم الگ حصہ نہیں کریں گے۔ اب جو پہلا حصہ ہم نے کیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ واو حرف ہے، اصبر فعل ہے، فعل امر ہے، صاد با حروف مادہ ہیں، با ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، صبر یصبر صبرن، معنی اس کے ہوتے ہیں مشکل اور ناموافق حالات میں عقل کے تقاضوں پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، برداشت کرنا۔ اور خان صاحب نے فعل امر کے طور پر اصبر کو بھی ذکر کیا ہے، ترجمہ کیا ہے تو ثابت قدم رہ، تو برداشت کر۔ فعل آ گیا تو اس کا فاعل ہم نے اسم کی صورت میں ڈھونڈنا ہے۔ فعل امر ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، اور یہ پہلا صیغہ ہے فعل امر کا، واحد مذکر حاضر والا، تو اس کا فاعل ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے انتا، جو آپ کو بریکٹ میں نظر بھی آ رہا ہے۔ اگلا لفظ نفس ہے، جو کہ جان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واحد ہے، مؤنث ہے، منصوب ہے، اور معرفہ ہے معرف بالاضافہ ہونے کی بنیاد پر۔ نفس کے ساتھ کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے مع، جو کہ ظرف ہے، ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مع کے ساتھ یعنی مع کے بعد اگلا لفظ ہے الذین، اس میں موصول ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی ہے اور مذکر ہے، معرفہ تو ہے ہی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ الذین اس میں موصول کے بعد فعل ہمیں نظر آ رہا ہے یدعون۔ یدعون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ دال، عین اور واو حروف مادہ ہیں، جن میں سے آپ کو صرف دال اور عین نظر آ رہے ہیں۔ واو جو ہے ڈراپ ہو گیا، اس لیے کہ اصل میں یہ
باب نون سے دعوا یدعو اور پھر جمع کا صیغہ تھا یدعونا، تو دو حروف علت اکٹھے ہو گئے تو مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا اور پھر ما قبل حرکت جو ہے وہ بھی تبدیل کی گئی سیغے کے حرف علت کی وجہ سے، پہلے بھی پیش تھی اور بعد میں بھی پیش لگی تو بن گیا یدعونا۔ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اس کا فاعل بھی ہم نے نکالنا ہے، تو اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل واو آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ضمیر بارز ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، بلانا، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے رب جو کہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، واحد ہے، معرف بالاضافہ ہے اور مذکر ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے ہم کی، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی، با حرف جر ہے جس کے ساتھ الغداتی آپ کو اسم نظر آ رہا ہے، اور الغداتی جو ہے یہ اسم جامد ہے، واحد مؤنث، اور صبح کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو غداتی آپ دیکھ رہے ہیں واو آپ کو صرف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ واو حرف ہے العشیجی، العشیجی جو ہے یہ بھی اسم جامد ہے، واحد مذکر ہے اور شام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الغداتی اور العشیجی جو ہیں یہ دونوں مجرور ہیں، اور یوں پہلے حصے کے الفاظ پر الحمدللہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو کو استنافیہ مان لیتے ہیں، اس پر فعل با فاعل ہے، لفظی ترجمہ ہوگا اور تو برداشت کر، تو ثابت قدم رہ، یا تو روک کے رکھ، کیونکہ صبر یصبر کے معنی روکنا کے بھی ہوتے ہیں۔ کس کو برداشت کر یا کس کو روک کے رکھ؟ مفعول بھی چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے نفس کا، مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ، اپنے نفس کو، یعنی تو اپنے نفس کو روکے رکھ۔ مع الذین، مع جو ہے یہ ظرف ہے اور مضاف ہے، ظاہر بات ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ الذین اسم موصول ہے، لہٰذا الذین اسم موصول یہاں پر محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور یہ ظرف اور مضاف الیہ یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے اصبر فعل امر کے۔ الذین اسم موصول ہم جانتے ہیں کہ علاقہ بھی نہیں آتا ہے، اس کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ اب صلۃ الموصول کو میں انالائز کرنے لگا ہوں، یدعون فعل با فاعل ہے، ربہم مضاف مضاف الیہ کا مفعول بھی بن گیا یدعون فعل کے لیے، اور بالغداتی میں با حرف جر ہے جس کا مجرور الغداتی ہے، الغداتی معطوف علیہ ہے کیونکہ آگے واو عاطفہ ہے، اور العشی معطوف ہے، گویا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا یدعون فعل کے، گویا یدعون فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر ہم مضاف الیہ بنا چکے ہیں مع ظرف کے لیے، اور ظرف مع جو ہے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو گیا اصبر فعل کے، اور اصبر فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور خطاب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ہم ترجمے میں ادب اور لحاظ بھی لائیں گے کہ آپ روکے رکھیں کس کو؟ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ اگلا حصہ جو ہم نے الگ کیا تھا وہ تھا یریدون وجہہ، اس کے الفاظ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ یریدون ہے جو کہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، را، واو اور دال حروف مادہ ہیں۔ ارودا یرویدو باب فعل سے استعمال ہوتا ہے، تبدیلی کے بعد ارادہ یریدو ارادتن جس کے معنی چاہنا یا ارادہ کرنا کے ہوتے ہیں۔ تو یریدون میں آپ کو یا جو ہلکے سبز رنگ میں دکھایا گیا ہے وہ واو تھی جو یا میں چینج ہو گئی ہے، چونکہ فعل ہے تو اس کا فاعل بھی ہم نے نکالنا ہے جو کہ ضمیر ہے، واو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے جمع مذکر غائب کی، اور آگے ہے وجہ کا لفظ جو کہ چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرف بالاضافہ ہے اور منصوب ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی۔ جملہ بناتے ہیں، یریدون فعل و فاعل ہے اور وجہہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ، لفظی ترجمہ یعنی وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور یہاں پر ہو کی ضمیر جو ہے وہ رب کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے واو حرف ہے، لا حرف ہے، کون سا حرف ہے اس کے بعد دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جو ہے یہ مجزوم استعمال ہوا ہے،
آپ کہیں گے جی مجزوم کہاں ہے، یہ تو مرفوع ہے، تو یہ مرفوع نہیں ہے، یہ اصل میں تعدو تھا، یعنی عین دال اور واو اس کے حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، ادب یعدو، تبدیلی کے بعد ادا یعدو۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ کثیر المعانی ہے، عداوتاً اس کا مصدر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، اور ادون اس کا مصدر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم و زیادتی کرنا یا تیز دوڑنا۔ یہاں پر معنی جو ہیں وہ آگے بڑھنا کے ہیں۔ تو یہ تعدو تھا، جب تعدو کو ہم نے مجزوم کیا تو ہم جانتے ہیں کہ فعل ناقص جب مجزوم ہوتا ہے تو واو یا جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، تو واو ڈراپ ہو گئی تو بچ گیا تعدو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے، اس لیے کہ لا ناہیہ ہی وہ لا ہوتا ہے جس کے بعد فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ تو فعل تعدو ہے، اب ظاہر بات ہے اس کا فاعل بھی نکالنا ہے، تو یہ صیغہ پہلے پہچاننا ہوگا، صیغہ کون سا ہے؟ تو یہ صیغہ جو ہے یہ دو صیغوں میں سے ایک صیغہ ہو سکتا ہے، یا یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یا پھر یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے؟ تو ہمیں نظر آ رہا ہے آگے اینا کا۔ اب اینا کا جو ہے یہ مرفوع ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مرفوع جو ہے فعل کے بعد اگر آئے تو وہ اس کے لیے فاعل بنتا ہے، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ تعدو جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ نہیں ہے۔ پھر مضارع گردان میں صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 ان دو صیغوں میں سے ہوتے ہیں جن کا فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اینا کا مضاف الیہ کے فاعل بن گیا تعدو فعل کے لیے، اور انہم جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا تعدو فعل کے، اور یوں لا تعدو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، لفظی ترجمہ میں کروں گا، اور نہ تیری دونوں آنکھیں آگے بڑھیں ان سے۔ اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہے ترید زینت الحیات الدنیا۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں تو اس میں پہلا لفظ تریدو ہے۔ تریدو فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ میں نے فوراً صیغہ اس لیے کہہ دیا ہے واحد مذکر حاضر کا، اس لیے کہ آگے مجھے مرفوع کوئی اسم نظر نہیں آ رہا۔ انت ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ ارادہ یریدو فعل پہ بات پہلے کر چکے ہیں۔ زینہ جو ہے یہاں پر واحد ہے، مؤنث ہے، منصوب ہے اور معرف بالاضافہ ہے۔ الحیاتی واحد ہے، مؤنث ہے، مجرور ہے اور معرف باللام ہے، اور الدنیا یہاں پر واحد ہے، مؤنث ہے، معرف باللام ہے اور مجرور ہے۔ مجرور اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسے ہم نے الحیاتی کی صفت بنانا ہے، اور وہ تمام الفاظ جو الف پر ختم ہو یا الف مکسورہ پر ختم ہو وہ مرفوع منصوب اور مجرور اسی طرح لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ تینوں لفظ جو ہیں زینہ، الحیاء اور الدنیا معروف لفظ ہیں، اردو میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ تریدو فعل و فاعل ہے، مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے زینت الحیات الدنیا، جس میں زینتا مضاف ہے جس کا مضاف الیہ الحیاتی ہے، اور وہ مضاف الیہ خود موصوف ہے جس کی صفت جو ہے الدنیا ہے۔ گویا الحیات الدنیا موصوف صفت ہو کے مضاف الیہ بنا زینہ کے لیے، اور زینہ جو ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مفعول بھی بنا تریدو فعل کے لیے، اور تریدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ لفظی ترجمہ پھر میں کہہ رہا ہوں، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ تو چاہتا ہے دنیاوی زندگی کی زینت۔ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جب ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ڈیٹیل رکھوں گا تو پھر ذکر کر دوں گا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کے ہم حصے کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں دو واو نظر آ رہے ہیں اور دونوں واؤں کے بعد فعل ہے، ایک ہے اتبع اور ایک ہے کانا، لہٰذا اس حصے کے ہم تین حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، دوسرا ہوگا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور تیسرا ہوگا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ واو حرف ہے، لا حرف ہے، اور یہ لا کون سا ہے اس کے بعد دیکھیں گے تو اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے تُطِعْ، اور تُطِعْ جو ہے
یہ ہمیں فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ لا جو ہے لا ناہیہ ہے۔ تو دو حروف مادہ طا اور عین نظر آ رہے ہیں، علامت مضارع پیش والی ہے تو باب افعال سے یہ استعمال ہوا ہے۔ طا، واو اور عین حروف مادہ ہیں، باب افعال اطوع یطوع، تبدیلی کے بعد اطاع یطیع اطاعتن، اطاعت کرنا۔ چونکہ فعل ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لہٰذا اس کا فاعل بھی ہم نے نکالنا ہے، تو انتا ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مستتر اس کا فاعل ہوگا۔ من جو ہے اس میں موصول ہے اور مبنی ہے، اور اس کے بعد آگے ہے اغفلنا۔ اغفلنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے، غین فا اور لام حروف مادہ ہیں۔ باب افعال اغفلا یغفلو اغفالا، اس کے معنی ہوتے ہیں غافل کرنا۔ فعل آ گیا تو اس کا فاعل ضمیر کی صورت میں نکالنا ہے، نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، اور آگے ہے قلب جو کہ واحد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے اور معرف بالاضافہ ہے۔ ہو ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے آگے، اور ان حرف جر ہے جس کے ساتھ ذکر آپ کو نظر آ رہا ہے، مجرور ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معرف بالاضافہ ہے۔ نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے، اور یوں الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جوڑتے ہیں، واو حرف ہے، لا ناہیہ، توتے فعل با فاعل، ترجمہ کریں گے اور تو مت بات مان۔ کس کی بات مت مان؟ مفعول بھی چاہیے تو وہ من اسم موصول سے شروع ہو رہا ہے۔ من اسم موصول محلن منصوب مفعول بھی قرار دیا جائے گا، اور اسم موصول ہے تو صلۃ الموصول آگے آنا چاہیے، وہ ہے اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ اغفلنا فعل با فاعل ہے، قلبہ مضاف مضاف الیہ کوئی مفعول بھی ہو گیا، ان ذکرنا جار مجرور متعلق ہو جائے گا اغفلنا فعل کے، اور یہ جار مجرور جو ہے اس میں ان جار ہے اور مجرور ذکرنا مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ اغفلنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا من اسم موصول کے لیے، اور من اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن منصوب مفعول بھی بن جائے گا لا تطیع فعل کے لیے، اور لا تطیع فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور تو بات مت مان اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اگلا حصہ جو ہے وہ ہے واتبع ہواہ، اس میں واو حرف ہے، اتبع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تا با عین حروف مادہ ہیں، تا پیشت نظر آ رہی ہے تو باب افتعال ہے، اتبع یتبع اتباعا پیروی کرنا۔ فعل ماضی ہے، فاعل نکال لیا، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے، اور ہوا جو ہے یہاں پر واحد ہے، مذکر ہے، معرف بالاضافہ ہے اور منصوب قرار دیا جائے گا کیونکہ ہم اسے مفعول بھی بنائیں گے، اور یہ الف مکسورہ والا اسم ہم جانتے ہیں مرفوع منصوب مجرور ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ سا ضمیر لگی ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی، ہوا کے معنی خواہش کے ہیں۔ ہوا کا لفظ جو ہے یہ مصدر بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں، اتبع فعل با فاعل ہے، ہواہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن گیا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ ہوگا، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی۔ آخری حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ الفاظ سے بات کریں گے، واو حرف ہے، کانا فعل ہے، فعل ناقص ہے، فعل ماضی ہے، فعل معروف ہے، کاف واو نون حروف مادہ، الف کی صورت میں ہلکے سبز رنگ میں آپ اس واو کو دیکھ رہے ہیں۔ کانا چونکہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا جو اسم ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، تو آگے ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے اسم امر، لہٰذا اس میں ہم ضمیر جو ہے ہوا کہ وہ اس کا اسم نہیں مانیں گے۔ امر واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور معرف بالاضافہ ہے، سا ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی، ضمیر مجرور متصل، اور فروتن لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، یعنی اسم ہے اور مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے حد سے بڑھا ہوا، فارا اور تا اس کے حروف مادہ ہیں۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانا چاہیں تو کانا فعل ناقص ہے، امرہ مضاف مضاف الیہ ہو کر اسم کانا ہے، اور فروتن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، اس لیے منصوب آپ کو نظر آ رہی ہے، گویا کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں بنے گا، اور اس کا کام بڑھا ہوا ہے، حد سے بڑھا ہوا ہے۔
تو میں نے لفظی ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا ہے، اپنی ورکنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے وصبر میں واو عاطفہ قرار دیا ہے، اسبر کو مثل اتلو قرار دیا ہے، نفسہ کا مفعول بھی منصوب قرار دیا ہے، مع ظرف ہے، متعلق فعل اسبر کے ہے، الذین اسم موصول مضاف الیہ ہے، یدعونا فعل مضارع مرفوع ہے، واو فاعل ہے، ربہم مفعول بھی ہے، بالغداتی جار مجرور متعلق یدعونا کے ہے، العشی معطوف ہے الغداتی، یریدونا یدعونا کے مثل ہے، وجہہ مفعول بھی منصوب ہے، واو عاطفہ ہے، لا ناہیہ جازمہ ہے، تعدو مضارع مجزوم ہے، ایناکا فاعل ہے، انہم متعلق ہے تعدو کے، تریدو فعل مضارع مرفوع فاعل انتا، زینہ مفعول بھی ہے، اور الحیات دنیا جو ہے یہ موصوف صفت ہے۔ واو عاطفہ ہے، لا تطیع مثل لا تعدو کے ہے، من اسم موصول ہے، محلاً منصوب مفعول بھی، اغفلنا فعل ماضی اور اس کا فاعل ساتھ ہے، کلبہ مفعول بھی ہے، ان ذکرنا جار مجرور متعلق اغفلنا کے ہے، واو عاطفہ ہے، اتبع فعل ماضی، ہوا اس کا فاعل ہے، ہواہ مفعول بھی ہے، واو عاطفہ ہے، کانا فعل ناقص، امرہ اسم کانا مرفوع اور فروتن خبر کانا منصوب۔ جملوں کا اعراب، اسبر لا محل لا معطوف لا جملہ اتلو ہم نے مستانفہ قرار دیا تھا، یدعونا لا محل لا صلۃ الموصول الذین، یریدونا فی محل نصب حال من فاعل یدعونا، لا تعدو ایناکا لا محل لا معطوف لا جملہ اسبر، تریدو فی محل نصب حال من ضمیر الخطاب فی ایناکا، جملہ لا تطیع لا محل لا معطوف لا جملہ لا تعدو، اغفلنا لا محل لا صلۃ الموصول من، اتبع ہواہ لا محل لا معطوف والا جملہ الصلہ، کان امرہ فرتن والا جملہ لا محل لا معطوف والا جملہ الصلہ۔ تو ورکنگ الحمدللہ 100% میچ کر گئی ہے۔ تفسیر جلالین میں بھی اگر دیکھیں تو لا تعدو کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ واحد مؤنث غائب حرف نہیں کی وجہ سے آخر سے حرف علت واو ساکت ہو گیا، باب نون ادون کسی چیز سے تجاوز کرنا دوڑنا، ایناکا لا تعدو فاعل ہے اور جملہ تریدو آخر تک ایناکا کے کاف مضاف الیہ سے حال ہے۔ اگر مضاف الیہ مضاف کا جز ہو تو مضاف الیہ سے حال واقع ہونا درست ہے، یا اس لیے کہ عین سے صاحب عین مراد ہے، لہٰذا فعل کی اسناد اگرچہ بظاہر مضاف الیہ کی طرف ہے مگر حقیقت میں مضاف ہی کی طرف ہے۔ یہ کچھ اضافی معلومات آپ کو مل رہی ہیں۔ فروتن جو ہے باب نون سے بتا رہے ہیں حد سے تجاوز کرنا، فرطا فی الامری کے معنی ہے کوتاہی کرنا۔ تو میں نے تفسیر جلالین سے بھی آپ کے سامنے کچھ ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھ دیا، اب رہ گیا جس آیت کا ترجمہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، یریدون وجہہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو، وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ تو ترجمہ آپ کے سامنے میں رکھتی ہے، اب ذرا کچھ ڈیٹیل ان آیات کے حوالے سے کیونکہ بڑی نازک آیات ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ ادا یادو باب نون نہیں کا صیغہ، تجاوز نہ کریں تیری آنکھیں، یہ وہی حکم ہے جو اس سے پہلے سورہ انعام آیت نمبر 52 میں گزر چکا ہے۔ مراد وہ کمزور مسلمان ہیں جن کے پاس قریش کے چودھریوں کو بیٹھنا گوارا نہ تھا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 آدمی تھے تو مشرکین نے آپ سے کہا ان لوگوں کو دور ہٹا دیں کہ یہ لوگ ہم پر جرت نہ کریں۔ میں تھا، ابن مسعود قبیلہ حذیل کا ایک آدمی، بلال اور 2 آدمی اور جن کا نام میں نہیں لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا جو اللہ نے چاہا کہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں کوئی بات سوچی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ الانعام آیت نمبر 52، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس آیت میں بھی آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھنے کا حکم ہے جن میں مذکورہ صفات پائی جاتی ہیں، کیونکہ ان صفات کی وجہ سے
وہی اس قابل ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کو چھوڑ کر آپ کی نگاہیں آگے مت بڑھیں کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت کا ارادہ رکھتے ہوں اور ایسے لوگوں کی بات مت مانیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یہاں بھی کلیئر کر لیجئے گا کہ جو ہے دنیا کی زندگی کی زینت کا ارادہ، یہ مفہوم سمجھنے والا ہے، اس کو بالکل ان لفظی معنی میں آپ نے نہیں لینا۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 کو بڑی تفصیل کے ساتھ گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔